کی جانب میجر ریٹائرڈ میثم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میثم رضا صاحب بات کرنے کے لیے. آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے لیے پاکستان نے نامزد کیا ہے, سفارش کی ہے پاکستان نے کہ نوبیل امن ایمان کے لیے نامزد ان کو کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو اقدام ہے, یہ جو سفارش ہے, یہ آئندہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یا پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے یہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ آپ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ریسنٹلی انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی اور انڈیا نے جو جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی, تو اس میں پاکستان نے جب اپنا بھرپور جواب دیا اور بھارت کو جب دن میں تارے نظر آ گئے, تو اس وقت ٹرمپ صاحب نے جو یو ایس پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے ایک سیز فائر اس وقت مسلط کیا ہم دونوں ملکوں کے اوپر, اور جس کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دو نیوکلیئر اسٹیٹس جب آپس میں لڑ رہی ہوں تو خطرہ جو ہے وہ پوری دنیا کو اس کا لاحق ہوتا ہے. اور صدر ٹرمپ کے فیصلہ کن قیادت نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تصادم کو رکوا دیا اور امن کے دروازے چند دنوں میں کھول دیے. اور اس پہ ابھی بھی وہ مزید کوشاں ہیں. انہوں نے نئی تجارتی راہیں فراہم کر کے پاکستان کے عوام کے لیے بھی تھوڑی آسانی پیدا کی, اور عالمی سطح پر پاکستان کو انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں, ایک عظیم ملک قرار دے کر انہوں نے ہمارے ملک کے وقار کو بھی بلند کیا. پلس موسٹ امپورٹنٹ واز کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کر کے انہوں نے ایک تاریخی بین الاقوامی ترینہ مسئلے کو گلوبل لیول پر دوبارہ اجاگر کیا. مگر تھوڑا سا میں اینڈ پہ ایک اپنا نوٹ بھی دینا چاہوں گا کہ جی آئی تھنک اس میں پاکستان گورنمنٹ نے کو بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے. ابھی پورا 2025 پڑا ہے, یہ ایک ایکشن ہے ان کا ایز اے نوبل پرائز. تو ابھی اس وقت جس موقع پہ یہ ہم ان کو ریکمینڈ کر رہے ہیں, اس وقت اسرائیل ایران کے تناظر میں امریکہ کا ابھی رول بالکل دہانے کے اوپر کھڑا ہے. گو کہ اس وقت وہ اپنے آپ کو اس جنگ سے ابھی یہی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ابھی انوالو نہیں ہے. مگر G7 کی میٹنگ میں جس طرح ٹرمپ صاحب کا ایک دم منقطع ہو کے واپس یو ایس سے آ جانا, اور پھر جس طرح انہوں نے ایران کے پبلک کو انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا, ٹویٹ کیا کہ وہ تہران خالی کر دیں, اب تھوڑا سا گورنمنٹ آف پاکستان اس میں جلد بازی مجھے لگتا ہے, دس از مائی اسسمنٹ, کہ جلد بازی کا مظاہرہ کر گئے ہیں. اس وقت پبلک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح کے انہوں نے گورنمنٹ نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے. ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا سپتمبر اکتوبر تک کلاؤڈز جب کلیئر ہو جاتے اس خطے سے, ابھی کافی کچھ انفولڈ ہونے کو ہے. تو میں ذاتی رائے میری یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی گورنمنٹ نے جلد بازی کی ہے. جی اور باقی جس طرح چونکہ ہمارا فارن آفس ہے اور وہ بہتر ان کی جو ویژن ہے جس طرح وہ دیکھ سکتے ہیں, شاید اس اینک سے ہم نہیں دیکھ سکتے. جی اچھا, یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ تھوڑی سی جلد بازی پاکستان کی طرف سے یہ کی گئی ہے, لیکن ابھی کیونکہ آپ کیا اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے کا بھی ٹائم ہے امریکہ کے پاس, اگر یہ جو ایران اسرائیل جنگ ہے اس میں کوئی ڈیل اگر کرواتے ہیں, پھر یہ ایک پوائنٹ تھا کہ پاکستان پھر اس قابل سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حوالے سے سفارش کرنی چاہیے تھی. بالکل, اس میں بلکہ پاکستان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ پاکستان اس میں تھوڑا سا اس پوزیشن میں تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے ایک کولیب کر کے اس امن کے لیے کوشاں ہوتا, اور ہمیں زیادہ خوشی ہوتی کہ امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ پاکستان کے کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یا کسی ملٹری ہیڈ کو وہ نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کرتا, جو رول ہم نے امن کے لیے اس خطے میں پلے کیا ہے. اور یہ 2 ہفتے کی جو مزید ٹائم تھا, اس میں ہمیں ان کو اس چیز کے اوپر
تھوڑا سا اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لانے کی ضرورت تھی کہ وہ ایران اسرائیل کے پیس کے لیے اور سٹاپیج آف وار کے لیے امریکہ اپنا رول پلے کرے، اور ہمیں تھوڑا سا اس پہ اسرٹیو ہونے کی ضرورت تھی. اور آج جب ہم صدر ٹرمپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں نوبل پرائز کے لیے، تو مجھے اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب صدر ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو وہ نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہوتے. جتنا رول ہم نے پیس کے لیے پلے کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس خطے میں، اور جتنی وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہم نے قربانیاں دی ہیں، جتنا امن کے لیے ہم نے خون بہایا ہے اپنی قوم کا، اتنا میرا نہیں خیال کہ اس موجودہ صدی میں کسی ملک نے اتنی قربانیاں دی ہوں امن کے لیے. تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی کہ وہ ہمارا نام ریکمینڈ کرتے، حق ہمارا تھا نوبل پرائز کے لیے. جی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹجک ماسٹر اسٹروک جو ہے پاکستان نے کھیلا ہے بہت سارے معاملات یا بہت حوالوں سے، تو یہ نہیں ہے. لیکن اگر انڈیا کی بات کی جائے تو پاکستان کی اگر کوئی بھی کامیابی سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے انڈین میڈیا جو ہے ان میں بہت زیادہ شور اٹھتا ہے، اس کے بعد بھارتی حکومت کا کوئی نہ کوئی ورژن سامنے آتا ہے. لیکن اس اگر پوزیشن میں دیکھا جائے تو بھارت کا رسپانس جو ہے، نئی دہلی کا رسپانس جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بھارت کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں، اور اسپیشلی انڈیا پاکستان جنگ کے بعد جو زیادہ بہتر ہوئے ہیں، اس کا ایک درد کلنج بھارت میں پایا جاتا ہے. مگر اس موقع پہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو بھارت اور اسرائیل کا آپس میں ایک روحانی کولیب ہے، وہ کسی صورت میں بھی وہ نہ ٹوٹنے والا ہے. اور وہ کولیب جو ہے وہ اس وقت، کیونکہ اس کا جو کامن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا دشمن کامن ہے اور وہ مسلمان ہے. اب صحیح. جب اس کولیب کو آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جس طرح ہم نے موساد کا اور را کا جو گٹھ جوڑ پاکستان انڈیا کی جنگ میں دیکھا ہے، اور جس طرح ہم نے اسرائیلی ڈرون پاکستان میں گرتے ہوئے دیکھے ہیں، اب ایران اسرائیل جنگ میں جو را کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں ایران کے اندر، اور جس طرح موساد نے را کے ذریعے آپریٹ کیا ایران کے اندر، وہ اب آپ کے سامنے ساری کہانی کھل کے آ چکی ہوئی ہے. بالکل. اب اس طرح بھارت اور اسرائیل کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اس تناظر میں امریکہ اور اسرائیل کا آپس میں جو ہے وہ منجی بستر ایک ہے. بالکل. تو اب A = B، B = C کے تحت دے آر آن ون نیریٹو. تو ہمیں ذرا تھوڑی سی اس میں اس چیز کو اس اینگل سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو اس خطے میں بدامنی بڑھ رہی ہے، جس سپیڈ سے اس وقت اسرائیلی انفلوئنس جو ہے وہ اس خطے میں ٹیک اوور کرتا جا رہا ہے وتھ کوآرڈینیشن ٹو را اینڈ مودی. تو اس کے لیے ابھی ہمیں جو ہے وہ اب تھوڑا سا اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جو ہے بدامنی کی وہ کس طرف جا رہی ہے، اور ہم کتنے محفوظ ہوں گے اس بدامنی سے. اور اسپیشلی جو ہمارا بلوچستان کے اندر PLA کو فنڈنگ آ رہی ہے، وہ ساری را سے آ رہی ہے، وہ ساری موساد سے آ رہی ہے. اس کے اوپر ہمیں امریکن ایک اسرٹیو رول چاہیے تھا جو ابھی تک اویٹڈ ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلد بازی کی ہے ہم نے اس ریکمنڈیشن. ٹھیک ہے، لیکن سر اگر کشمیر کے ایشو پہ بات کی جائے تو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، ظاہر ہے کہ ایک تاریخ کا حصہ بھی ہے، اور پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا جو ہے حل کیا جائے. تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کافی عرصے سے ان کے بیانات آ رہے ہیں، تقریباً ہر فورم پہ انہوں نے یہ بات کی کہ کشمیر جو ہے اس کا حل ہونا چاہیے، اور ہم جو ہے امریکہ جو ہے اس حوالے سے ریڈی ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت کے مابین جو ہے اس مسئلے کو حل کروائیں. تو لیکن انڈیا کا جو ہے یہ وہ ری ایکشن سامنے آیا تھا. تو اس حوالے سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے یہ بھی اینگل دیکھا ہوگا؟ دیکھیں، میں اپنی سٹارٹ کی جو 4 پوائنٹس آپ کو میں نے
प्रेसिडेंट यूएसए के मैंने एडमायर किए हैं कि ये जी स्टेप उन्होंने लिए हैं, और उसमें वन ऑफ द मेजर वाज कश्मीर। मगर पहली बात तो यह है कि इंडिया उस पर साफ इनकार कर चुका है, वो है कि हम थर्ड पार्टी कोई भी ऑप्शन की तरफ नहीं कंसिडर करेंगे। और जब इंडिया ने ये स्टेटमेंट कल दी है, उसके काउंटर में अभी तक व्हाइट हाउस से कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि आप होते कौन होते हैं कि जो हमारी पॉलिसी से इनकार करें। सही। अब और दूसरी बात ये है कि ये स्टेटमेंट्स की हद तक है ना। स्टेटमेंट, इतना जुल्म जब कश्मीर में इतने अरसे से हो रहा है, जिस बर्बरियत से उसने आर्टिकल 370 खत्म किया है, जी उसके बाद जिस तरह आबरू रेजियां, जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में इतने अरसे से हुई हैं कि तो क्या ये लोगों से ढकी छुपी हुई थी? सीधी सी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि ये 10 जून और 10 जून से पहले और 10 जून के बाद का सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है। 10 मई सॉरी। और सही। जो 9 मई की स्टेटमेंट जो व्हाइट हाउस की थी, वो आपके सामने है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं है, और ये तो सदियों से आपस में लड़ रहे हैं ऐसे। ये प्रेसिडेंट यूएसए की स्टेटमेंट। सही। तो 10 को जब बच्चा मजूरा उनका पिटना शुरू हुआ, और जब उनको समझ आ गया कि ये अगर जंग न रुकी तो पाकिस्तान तो इस खित्ते का अगली सुपर पावर साबित हो जाएगा, जो कि हो गया अल्लाह ताला की मर्जी से। तो इसलिए इंटरवेन किया गया, और इसीलिए एकदम कश्मीर के ऊपर भी स्टेटमेंट आ गई। बट स्टेटमेंट की हद तक है ना। व्हाट यूनाइटेड नेशन हैज प्रैक्टिकली डन फॉर कश्मीर, व्हाट अमेरिका हैज डन प्रैक्टिकली फॉर कश्मीर। हम तो ये 48 से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और हम न भी उठाएं, क्या दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि कश्मीर में किस तरह आबरू रेजियां हुई हैं? क्या ये इतनी जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की इतना सारा पैसा जो स्पेंड हो रहा है लेक्चर्स के ऊपर और सेमिनार्स के ऊपर और अवेयरनेस के ऊपर, क्या उनको नजर नहीं आ रहा किस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, किस तरह कत्ल हुआ है नौजवानों का कश्मीर के अंदर, किस तरह आज भी हजारों नौजवान गायब हैं, लापता हैं, और ये किसी को कश्मीर नजर नहीं आया, किसी को फलस्तीन नजर नहीं आ रहा। तो ये स्टेटमेंट्स की अब तक इट्स ओके, वो बोल देते हैं, हम सुन लेते हैं, वक्ती तौर पे टाइम गुजर जाता है। ठीक है, बहुत स्टेटमेंट की हद शुक्रिया, तक तो आपने बात की है, आपने भी कहा कि जल्दी थोड़ी सी कर दी, कबल अज़ वक्त हो गया। लेकिन सर जो भी हो गया अब तो हो चुका है, सिफारिश तो कर दी गई है, एलामिया जारी हो चुका है। तो इसके बाद अब अगर रशिया की बात की जाए या चाइना की बात की जाए, तो अब इनका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, डेफिनेटली उनका तो वही रिस्पांस होगा जो अभी चंद दिन पहले की बात है कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फलस्तीन के ऊपर जब जंगबंदी का वो पेश हुआ है, तो दुनिया में एक मुल्क था यूएसए जिसने वीटो किया है। सारी दुनिया एक साइड पे वो जंगबंदी करना चाह रही है और इजराइल की बॉम्बार्डमेंट बंद करना चाह रही है, और यूएसए ने वीटो किया है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सा नोबेल प्राइज हमने किसको रिकमेंड किया और किस लिए रिकमेंड किया। बहरहाल वी स्टिल जो फॉरेन ऑफिस ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, हम उनके साथ हैं। और अब जो ये तो सुबह इसका रिएक्शन जो है वो किस तरह आता है, रशिया की तरफ से किस तरह आता है, चाइना की तरफ से किस तरह आता है, या मैं पूरे इत्मीनान के साथ कह सकता हूं कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है तो डेफिनेटली वो चाइना से मशावरत के साथ ही लिया होगा, और अपने दूसरे जो एलाइज हैं उनकी मशावरत से लिया होगा, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो हमारे हर दुख सुख के साथी हैं। तो अगर ये हमारे फॉरेन ऑफिस ने या हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने चाइना के साथ मशावरत के साथ लिया होगा ये।